بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا آیات 261 سے 66 تک، اور اس سے آگے بھی کچھ آیات ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں رب کریم کے احکامات ہیں کہ انفاق ہے کیا اور کس طرح کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کو اور کون سے ایسے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ آج تھوڑا سا میں شاید 15 سے 20 منٹ لوں، چونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انفاق کے اوپر قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھنا اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے ان کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے ان کو کس طرح سے لیا اور اپنی زندگی میں کس طرح سے وہ اگزامپلز قائم کی، اور وہ اگزامپل اگر ہم آج پڑھیں اور ان کو سنیں تو ہم دیکھیں کہ جی ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب کریم کی خواہش ہے کہ انسان 60 سال کے بعد اپنا طرز زندگی بدلے، لائف سٹائل کو چینج کرے اور ان معاملات اور احکامات کی طرف آئے جو صرف آخرت کے لیے اسے سود مند ہے۔ اور ان آیات میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی میں جو کرنا ہے کر لو، چونکہ موت کے بعد کوئی چیز نہ کام آئے گی، نہ انسان کچھ کر سکے گا، صرف خواہش کر سکے گا جو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا طرز عمل اور قرآن پاک کی جو ہدایات ہیں، اس میں ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، جو پہلی آیت جو تھی اس کا جو ترجمہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اور جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں یہ اگلی آیت ہے جو 272 آیت ہے، جو اس میں یہ فرمایا گیا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنا مال رات و دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی 274 آیت ہے۔ اسی طرح سے مزید جو قرآن پاک میں جو احکام ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اے بندگان خدا جو اصحاب ایمان ہو، نماز قائم کرتے رہو اور ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے رہو پوشیدہ اور اعلانیہ طور سے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہر خرید و فروخت اور ہر طرح کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سورہ سبا میں بھی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کا اس کا نعم البدل عطا کرے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کے انفاق کے اوپر احکامات ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی آیات کریمہ ہیں جن میں مومنین کے لیے جو ہے نا یہ احکام کہ جی کس طرح سے اس جذبے کو قائم رکھا جائے اور ابھارا جائے، لوگوں کو اور شامل کیا جائے، ہر شخص جو ہے نا اس میں شامل ہو جائے تاکہ سوسائٹی جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے امن کی سوسائٹی بن جائے اور ایک انصاف کی سوسائٹی بن جائے اور ایک بیلنس سوسائٹی جو ہے نا وہ کریٹ ہو۔ اور دین کی منشا بھی بیلنس سوسائٹی ہے، انصاف کے ساتھ ہی بن سکتی ہے، کیئر کے ساتھ بن سکتی ہے، اور حقوق ادا کرنے کے ساتھ بن سکتی ہے۔ مال میں بھی حقوق ہیں، اخلاق میں بھی حقوق ہیں، اور اسی طرح سے زندگی کا ہر راستہ جو ہے اس میں رب کریم نے ہر ہدایت رکھ دی ہے کہ آپ اگر راستے پہ چل رہے ہیں تو راستے کے حقوق بھی رکھ دیے ہیں، بندو سے ملتے ہیں ہمسائے کے حقوق رکھ دیے۔ تو یہ انفاق جو ہے وہ ہر طرح سے اس کو لازم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے بندہ کو تو اپنے فضل و کرم سے نعم البدل عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بلکہ جو ہمارے ائمہ سلف ہیں انہوں نے انفاق پر پورے ایک تندہی کے ساتھ عمل کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں اور پڑھ رکھے ہیں اور ان بڑے زبردست ہیں، اور ہم آج ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں جو مجھے یاد ہیں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح سے دیکھ سکیں کہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک سائل آیا اور اس نے آپ سے 1 درم کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 درم عطا کر دیا، لیکن اس نے وہ درم لینے کے بعد کچھ ناشکری کا اظہار کیا کہ یہ کیا 1 درم دے دیا، زیادہ دے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خاموش رہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک اور اسی وقت سائل آ گیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 درم جو ہے
سوال کیا تو 1 درہم عنایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جو دوسرا تھا وہ بڑا خوش ہوا وہ درہم لے کر، اور اس نے درہم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکریہ کے انداز میں دیکھا اور یہ الفاظ کہے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اب میں اسے ہمیشہ بطور تبرک اپنے پاس رکھوں گا اور کبھی اس کو اپنے سے علیحدہ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر، اس کی بات سن کر مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 25 درہم اور تھے، وہ بھی اس کو عطا کر دیے۔ تو اس شکر گزاری جو ہے یہ رب کو بھی پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بہت پسند آئی۔ ناشکری جو ہے وہ روک دیتی ہے نعمتوں کو، ناشکری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز جو یہ کہا گیا کہ مال جو رب کریم کے راستے میں خرچ کرو وہ محبوب مال ہونا چاہیے، ریجیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کو ناپسند ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ نے چھانٹ کے الگ کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف وہ مال رب کریم کو پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، اور آپ اس پسند کو دوسروں تک اگر آپ پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بڑا متبرک ہے، اور رب کریم کی خوشی ہے اس میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار وہ لمبی بیماری کے بعد جو ہے وہ صحت یاب ہوئے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہے، تو مچھلی چونکہ بازار میں نہیں آ رہی تھی، تو کافی دنوں بعد مچھلی بازار میں آئی تو انہوں نے فوراً خریدی، گھر آ کے وہ مچھلی بنائی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند ہے، جیسے ہی اس کو بنا کے تیار کیا اور ان کے سامنے آ کے رکھا تو باہر سے دروازے کے اوپر ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا، تو انہوں نے وہ مچھلی کا تھال اٹھایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ یہ اس کو دے آؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ بڑی پسند ہے، آپ نے اپنی خواہش سے منگوائی ہے، آپ اس کو کھائیں، میں اس کو پیسے دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پیسے لے آؤ۔ وہ بیوی اندر گئی اور کچھ درہم لے کر آ گئی، انہوں نے وہ درہم بھی اس پلیٹ میں رکھے اور وہ مچھلی بھی رکھی اور کہا کہ اب دونوں جا کر دے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کھائیں، آپ کو پسند ہے، اس کو اور دے دیتے ہیں اگر اس کی ضرورت درہم ہے۔ تو انہوں نے کہا اور لے آؤ، وہ لے کر آئے اور رکھے، پھر بھی انہوں نے وہ سارے درہم اور مچھلی اس کو دے دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی تو خواہش تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے بڑی مشکل سے تلاش کر کے لائی ہوں، تو یہ آپ نے کیا کیا، کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے قرآن پاک کی جو ہے نا یہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کے ملنے کا مدار اپنی محبوب ترین چیز کے خرچ کرنے پر ہے۔ یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ آج کے دن اس لمحے میرے لیے اس مچھلی سے زیادہ محبوب اور مرغوب کوئی چیز نہیں تھی، میں نے رب کی اس آیت کے بدلے اس سائل کو میں نے آج اپنی محبوب ترین چیز دے دی ہے، تاکہ رب کریم کے ہاں میں ان لوگوں میں لکھ دیا جاؤں جو محبوب ترین چیز جو ہے نا وہ لوگوں کو دی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو امداد ہے، ایک تو ہوا کہ سوال کرنے والے لوگ، سوال تو کرنے والا سوال کر کے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محروم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، مفلوق الحال کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور سفید پوش کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا مال جس طرح سائلوں اور مسافروں کا حق ہے، اسی طرح جو محروم و مفلوق کا بھی حق ہے۔ محروم اس شخص کو کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ جو مال و متاع سے بالکل خالی ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن وہ دستے سوال دراز نہیں کرتا، اس کی غیرت اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، یہ وہ لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اصل بات یہ ہے کہ وہ دل کے کان اور دل کی آنکھیں اور اسے دیکھ کے لوگوں کو پڑھو کہ اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے چہروں سے، ان کی مدد کرو، یہ ہوتی ہے محروم لوگوں کی مدد۔ تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی اور بڑی زبردست، کہ یہ ہمیشہ اپنے جو دیا کرتے تھے لوگوں کی مدد، اور ایسے لوگوں کا باقاعدہ دھیان رکھتے تھے، لسٹ بنا کے رکھتے تھے کہ کون کون ہمارے ارد گرد محلے میں اور ہماری ہمسائیگی میں ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں، مفلوق الحال ہیں، لیکن وہ سوال نہیں کرتے، دست دراز نہیں کرتے، لیکن ان کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں کی یہ ایک طرز عمل تھا کہ یہ اپنے خادموں کو ان کے پاس بھیجتے تھے، خود نہیں دیتے تھے، خادموں کو یہ کہتے تھے کہ آپ جائیں، انہیں جا کر یہ نہیں بتانا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھیجا ہے یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، نہ، بلکہ ان کو دے کے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ دیکھنا کہ جب تم دیتے ہو تو پھر وہ کیا کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ یاد رکھنا۔ تو
ہوتا کیا تھا کہ جب خادم واپس آ کے بتاتا کہ جب میں نے دیا تو انہوں نے یہ دعا دی، تو بدلے میں وہی دعا کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی الفاظ ادا کرتے اور پھر کہتے کہ رب کریم تیرا شکر ہے کہ ہم نے صدقے کا اجر محفوظ کر لیا۔ اس لیے کہ دعا کا بدلہ بھی دعا ہے، جب کوئی آپ کو دعا دے تو آپ بھی بدلے میں اس کو دعا ضرور دیں، چونکہ جو صدقہ دیا ہے اس کا اجر الگ ہے، دعا کا اجر الگ ہے۔ تو جو صدقہ دینے والا جب دعا کا بھی جواب دیتا ہے تو پھر اس کا صدقہ اضافی ہو جاتا ہے۔ یہ ان دونوں کا خیال تھا اور یہ دونوں اس پر اپنی ساری زندگی کاربند رہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو خطیب بغدادی جو ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ امام داؤد طائی وہ بیمار ہوئے، بڑے مشہور ہیں، تو ان کی شفا یاب جب ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے آج تمہارے لیے میں نے بڑا عمدہ کھانا قورمہ پراٹھا بناؤں گی جو تمہیں بڑا شوق ہے، تو اس کو کھانا۔ تو امام داؤد طائی نے کہا ضرور پکائیے، لیکن جب والدہ کھانا تیار کر کے لائی تو ایک سوالی آ گیا۔ تو حضرت امام داؤد طائی نے کیا کہا کہ یہ کھانا، والدہ کو کہا کہ یہ اس سوالی کو دے دیں۔ تو جب اس والی کو دے دیا تو نے کہا کہ بیٹا تجھے تو یہ بہت پسند تھا، تیری خواہش تھی، میں نے تیری خواہش پر بنایا، تو یہ تو نے اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے سوا کسی نے اس کو کھایا، کہ اگر میں کھاتا تو یہ میں ہی کھاتا، لیکن جب میں نے اس کو دے دیا تو اس کا نفع اور اجر بھی مجھے ہی ملے گا، تو والدہ سمجھے کہ یہ میں نے ہی کھایا۔ یہ حال تھا، سوچنے کا انداز تھا۔ اسی طرح سے دوسرے دن انہی امام داؤد طائی جو ان کی لونڈی جو اس نے کہا کہ جی آج آپ کے لیے فلودہ تیار کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جی ذہن کو کس طرح سے، اپنے ذہن کے اندر کس طرح سے چیزوں کو چرن اپ کرتے ہیں کہ میں دوسرے لوگوں کے پاس کس طرح سے پہنچوں۔ تو جب انہیں فلودہ کا کہا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بہت اچھا، بڑا مرغوب ہے، لے آئیں۔ لیکن جب ان کے سامنے رکھا وہ تھوڑی دیر چپ رہے اور اپنے ذہن میں سوچنے لگے کہ میرے محلے میں کچھ یتیم بچے ہیں، میرے دل میں ان کی یاد آ رہی ہے۔ وہ انہوں نے اٹھایا اور صرف یہ سوچ کر اس یتیم بچوں تک وہ فلودہ پہنچا دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو تو بڑا پسند تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں کھا لیتا تو یہ کیا تھا، میں کچھ دیر بعد تو یہ ہضم ہو جانا تھا، ختم ہو جانا تھا۔ میں نے تو یتیم بچے کھائیں گے تو اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہمارے لیے محفوظ رہے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ میں نے آج نہیں کھایا۔ تیسرے دن پھر ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے حریرہ بنایا ہے، تو تجھے یہ بھی کھانے کا شوق ہے تو یہ لو۔ لیکن جب حریرہ لے کر ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اس کے میز پر رکھے حریرے کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں خیال گزارا کہ میرے محلے میں، میرے ارد گرد، میری ہمسائیگی میں کچھ ایسے نادار بھی ہیں، کچھ ایسے نابینا ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، دوسروں تک پہنچ نہیں سکتے، تو ان کو کیوں نہ میں آج یہ بھیج دوں۔ تو انہوں نے ان مفلوق اور مجزوم لوگوں کو وہ اپنا حریرہ اٹھا کے انہیں ملازم کو کہا کہ جاؤ جا کر دے آؤ۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ کیا کیا کہ آپ نے آج بھی یہ نہیں کھایا؟ تو امام داؤد طائی جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے خدا کو پتہ چل جائے گا اور ان کو تو اس عطیہ کی قدر ہو جائے گی کہ میں نے مخلصانہ اور مومنانہ طور پر اس حریرہ کو اپنے پاس سے الگ کر دیا۔ یعنی ایک اخلاص ہے دل کے اندر، لوگوں کا خیال ہے کہ انفاق جو ہے وہ کس طرح سے ہم دوسرے لوگوں تک کس عزت کے ساتھ پہنچائیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو محروم ہیں، جو دستے سوال نہیں کرتے، جو دوسروں کے گھر تک نہیں پہنچتے، جو راستہ نہیں روکتے۔ جب ان لوگوں کے بارے میں وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے میز کے اوپر 3 دن 3 چیزیں آئیں اور تینوں چیزیں، ایک دن یتیم بچے یاد آ گئے، ایک دن مجذوب اور وہ محروم یاد آ گئے جو چل پھر نہیں سکتے، لنگڑے تھے، لولے تھے، نابینا تھے، اور ایک دن ان کو وہ سوالی یاد آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل کی آنکھیں اور دل کے کان کھلے ہوں تو پھر آدمی کو اپنے گھر میں بیٹھے مجبور اور محقور لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے۔ یہی رب کریم کی اصل منشا ہے۔ اسی لیے رب کریم نے کہا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کے کانوں سے سنو کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مال جو ہے یہ اس دنیا میں دیا ہوا وہ اس وقت کام آئے گا جب کوئی شخص کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اہل ایمان جو ہے وہ تو سخاوت اور نفاق جو ہے اس کو اپنا ایک طرز عمل زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، اور اس زندگی کے حصے کو بالکل اس طرح سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں
کہ جس طرح سے اپنی زندگی کے ایک دور طے کر لیں کہ جی میرے مال میں سے یہ حصہ میرا، یہ میرے اولاد کا، اور یہ ان لوگوں کا جو لوگ رسائی نہیں رکھتے، جو لوگ سوال کرتے ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں۔ تو یہ کہاں کی بات ہوئی کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کیوں نہ اپنے مال میں بھی تقسیم کریں؟ ہم کیوں نہ جس طرح قربانی کے 3 حصے کا کہا گیا ہے کہ جی ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے صلہ رحمی کے لیے، اور ایک وہ جو مانگنے والے، دست سوال دراز کرنے والے محروم ہیں، جو کبھی گوشت خرید نہیں سکتے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو کیوں نہ سارے مال میں سے اس طرح سے کر دیا جائے؟ تو رائے خدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انفاق کا جو ہے نا ایک بڑا واقعہ، کہ اگر ہم یہ ایک لمبی بات ہے لیکن اس کو مختصر میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا سنایا کہ وہ 3 آدمی تھے، اور ان تینوں نے جو ہے نا وہ ان تینوں کو جو وہ ایک ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ شفا ملے تو میں یہ کروں گا، مجھے شفا ملے میں یہ کروں گا، مجھے شفا ملے میں یہ کروں گا۔ لیکن رب کریم نے ان کو وہ جو انہوں نے مانگا دے دیا، لیکن اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان کو چیک کرو۔ تو جب ان کے پاس گیا تو کہتے ہیں چل بھاگ، ادھر کون آیا، ادھر آیا، کون سی بیماری، کون سا یہ سارا؟ وہ سارے جو ہے نا وہ انکار کر گئے سوائے ایک کے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت مفلس تھا، میں برا حال تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا، میں کون سی چیز دوں؟ وہ تلاش کر کے کرنے لگا کہ میں کون سی ایسی چیز دوں، کون سی بلا مال دوں جو رب کو بہت پسند ہو۔ تو وہ ٹٹول کر ان چیزوں کو نکال رہا تھا جو خوبصورت، بہترین اور فربا تھیں۔ تو یہ بات ہے کہ رب کریم کا یہ انفاق کا جو ہے کہ لن تنالوا البر حتی، کہ جی جب تک ہم کوئی اپنا پسندیدہ مال نہ دیں یہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کل 40,000 درہم نقد کیش تھا، اور اسے دینی ضرورتوں میں برابر خرچ کرتے رہے، حتیٰ کہ جب مدینے کا سفر شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ رقم مدینہ پہنچتے پہنچتے 5,000 درہم رہ گئی، باقی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خرچ کر دیے، اور الغرض انہوں نے اپنی یہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی مشن کے اوپر خرچ کر دی۔ لیکن جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر جو ہے نا وہ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق کا دیکھیں، یہی غزوہ تبوک کا موقع تھا، اپنے گھر کی ساری آدھی دولت جو ہے نا وہ مجاہدین اسلام کے لیے وہ لے آئے۔ اور مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری زمین خرید کر ان زمینوں کو مسجد الحرام میں یعنی خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے دے دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 میں زمین خرید کر مسجد کی توسیع کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے اس کو خرید کر جائز کر کے درست جو ہے نا وہ مسجد بنائی جائے، قبضے سے مسجد نہیں بنتی، ویسے کھو کر زمین یا اس طرح سے اپنی مرضی سے مسجدیں نہیں بنتی۔ یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور صحابہ نے جہاں جہاں مسجد بنائی اس کے پیسے دیے، اور مسجد نبوی، مسجد حرام جہاں جو تیسیع ہوئی وہ فری نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کے گھر اگر ہٹائے گئے تو ان کو باقاعدہ پیسے دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں تو مسجد نبوی کی ابتدائی توسیع جو تھی اس میں جو تجویز کی گئی تھی 10,000 جو انہوں نے درہم اس وقت عطا کر دیے تھے۔ پھر دوبارہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو 25,000 انہوں نے درہم دے دیے۔ مسجد حرام کی جب توسیع ہوئی، سین کو بڑھایا گیا، مطاف کے ایریے کو بڑا کیا، تو حضرت عثمان نے مکان خرید کر اس کا اضافہ کیا۔ تو یہ خاص طور پہ غزوہ تبوک کا جب آپ دیکھیں تو حضرت جیش الاسرا جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک کو، اس موقع پر حضرت عثمان کا دیکھیں 100 اونٹ بمع ساز و سامان ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد پیچھے سے 100 اونٹ بمع ساز و سامان اور ہتھیار اور کھانا پینا وہ 100 اونٹ اور بھیج دیے۔ اسی طرح سے کچھ وقفے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر 100 اونٹ جو ہے انہوں نے بمع ساز و سامان سارا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیج دیے۔ اس طرح صرف غزوہ تبوک میں 300 اونٹ بمع کھانا پینا، ساز و سامان اور ہتھیار انہوں نے وہ بھیج دیے۔ تو یہ دیکھیں کہ نفاق جو ہے، اللہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ صرف لوگوں تک محدود نہیں ہے، دینی خدمات جو ہے نا اس سے لی گئی ہیں، معاشرے کی جو فلاح و بہبود ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تو ان کا اپنا قول ہے کہ ہم غریب تھے، پیٹ پر پتھر باندھ کے گزارا کرنے والے تھے ہم، لیکن رب نے جب وقت لایا تو ہمیں بھی وہ جاگیر اور دولت رب کریم نے عطا کر دی۔ تو حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں نے 40,000 دینار سالانہ آمدنی مجھے ہوا کرتی تھی،
اور اس میں سے جتنی وہ آمدنی ہوتی تھی سال کی، اس میں سے 40,000 جو دینار ہیں وہ دے دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ امام نووی کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اس سے مراد یہ جو ان کی زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ وہ وقف کی آمدنی تھی، جو بہرحال وہ 40,000 اشرفی کی سالانہ سخاوت جو ہے بڑی قدر کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن جو ہے نا ان کا بھی اسی طرح سے یہ حال تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے ان کی فیاضی کا گمان نہیں آدمی کر سکتا آج بھی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا قیامت کا اور انہیں کہا کہ میں نے تجھے بڑی دیر بعد تلاش کیا اور بڑی دور تم نظر آئے، پسینے میں شرابور اور پریشان، اور جب میرے پاس پہنچے تو میں نے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے عبد الرحمن بن عوف، تم کدھر تھے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے رب کریم نے کھڑے کھڑے حساب لینا شروع کر دیا تھا وہاں، تو میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، میں ایک ایک چیز کا حساب دے رہا تھا، مجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑا، رسیدیں وہاں بھی دینی پڑیں گی، ہمیں یاد رکھنا ہے ان رسیدوں سے بچنے کے لیے۔ یہ دنیا میں تو ہم نہیں کترا سکتے ہیں، دنیا میں ہم چکما دے سکتے ہیں، ادھر ہم جو ہے کسی کو دگا کر سکتے ہیں، لیکن رب کریم کے سامنے کوئی کسی کو دگا نہیں کر سکتا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں نے سنا، اور جب یہ تو انہوں نے اپنے 70 اونٹ جو اسی وقت کپڑا اور باقی کھانے پینے کا سامان تھا مدینہ کے بازار میں اسی وقت وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ان کو تقسیم کروائیں، تو میں تو ڈر گیا ہوں۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایک ہی وقت میں 21 غلاموں کو آزاد کیا۔ امام زہری اور امام نووی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار 4,000 درم انہوں نے خیرات کیے، 40,000 درم اور ایک بار 40,000 دینار صدقے کے طور پر انہوں نے دیا۔ ایک بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 گھوڑوں کو مجاہدین کے لیے وقف کیا، اور ایک بار کجاوے والے 500 اونٹوں کو عطا کیا، 500 گھوڑے 500 اونٹ بمہ ساز و سامان، اور ایک بار اپنا نصف مال و متاع سارا صدقہ کر دیا۔ حضرت امہات المومنین پر ایک باغ وقف کیا جس کی قیمت 4 لاکھ روپیہ تھی، اور ایک بار صحابہ کرام کو جو ان کے زمانے میں موجود تھے 40,000 دینار دیے۔ انتقال فرماتے وقت 50,000 روپیہ یعنی دینار جو تھے اس وقت اسلامی ضرورت کے لیے انہوں نے وقف کر دیے اپنی وفات سے پہلے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین کو سمجھ جاتے ہیں، رب کریم کے حکم کو سمجھ جاتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں اور آخرت کو بھانپ لیتے ہیں کہ رب کریم کی منشا کیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو، تو پھر ان کے لیے یہ دنیا بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے پاس جو پیسہ جو رقم آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب کا دیا ہوا ہے، اور رب کے دیے ہوئے میں سے مجھے دینا ہے، میں نے اپنا کیا دینا ہے، رب نہ دے تو کس کی ضرورت ہے آج بھی کہ کوئی کہے کہ جی یہ میرا مال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت معاویہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا ایک جوہر بڑا آپ سمجھیں کہ ایک بکس بھر کے جو ہے نا ان کو بھیجا کہ جی یہ جو ہے نا 80 لاکھ روپیہ تھا اس کے اندر، یعنی لاکھ روپیہ سے مراد یہ ہے کہ 80 لاکھ درم یا 80 لاکھ اشرفیاں جو اس وقت رائج الوقت تھا وہ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خواتین کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی جب وہ ان کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے جب وہ دیکھا، اچھا، تو انہوں نے جب وہ دیکھا اس کو، تو انہوں نے اب اس محفل کو ختم ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے انہوں نے وہ ساری جو رقم ہے وہ ایک بی بی کو لگایا، خود ساتھ گئی، وہ تقسیم کر کے پھر وہ اپنے گھر واپس آئی۔ تو یہ حال ہے کہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا 80 لاکھ جو ہے نا ساری 1,80,000 تھا، ساری 1,80,000 اس کو تقسیم کر کے وہ صرف اپنے گھر آئے۔ ایک بار ان کے پاس اتنا مال آ گیا دیا، تو ایک مہمان آئی ہوئی تھی ان کے گھر، تو وہ جو مہمان آئی ہوئی تھی تو ان کی خواہش ہوئی کہ آج کھانا ہوگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آج گوشت پکے گا تو چلو میں بھی کو کھانے میں کھاؤں گی، تو وہ سارا جتنا پیسہ ہے وہ تقسیم کر کے گھر واپس آئیں۔ تو ان کے پاس جب سادہ کھانا رکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا تھا کہ آپ ایک درم ہی بچا لیتی اور اس کا گوشت لے آتی، اور آج میں آپ کے گھر تھی تو میں یہ کھا لیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے واقعتاً یہ یاد نہیں رہا، میرے ذہن میں سے یہ بات محو ہو گئی، میں تو جب باہر لوگوں کے لیے نکلی یہ دینے کے لیے، میرے ذہن میں تو صرف رب کریم تھا اور یہ مال تھا کہ میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو یہ مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کے لیے یہ نہ کر سکی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی اس طرف آ جائے، پتہ چل جائے، تو پھر اس راستے کو جو ہے نا وہ نہیں بھول سکتا،
چونکہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو رب کریم کا پسندیدہ راستہ ہے، چونکہ مال انسان کو اتنا گرویدہ کر دیتا ہے دنیا کا کہ اس کو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ مشکل کام ہے خرچ کرنا، اسی لیے رب کریم نے اس کی ترغیب دی ہے، بار بار اس کا انسینٹو بتایا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا، یہ اگر آپ ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص جو ہے نا، ان کا میں اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے مغفرت فرمائی، ان کے لیے دعا جو فرمائی تھی وہ 3 بار مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ اللہم اغفر عمر بن عاص، اللہم اغفر عمر بن عاص، اللہم اغفر عمر بن عاص۔ اور اس کی یہ پھر انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے کہا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کی مغفرت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کی یہ خاص خوبی تھی کہ جب ان کو اطلاع ہوتی کہ زکوٰۃ کی رقم فوراً حاضر کرو تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ پہنچ آتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کرنے میں پہل کرنے کے لیے بھی یہ انسینٹو ہے، رب کریم کا یہ جو حکم ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ جی جب نیکی کرنی ہے تو پھر اس میں سبقت لے جاؤ۔ سبقت سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پہل کرو اس میں، ایک یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر کوشش کرو، اگر رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر ان سے بڑھ کر آگے یہ کریں۔ تو رب کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری زبان کی لغزشوں کو معاف کرے، اور رب کریم ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ یہ مال جس کا ہم نے حساب دینا ہے، جس کے حساب سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا وہ ڈر گئے، اور انہوں نے اپنا سارا مال جو تجارت آ رہا تھا وہ جو ہے نا وہ صدقے میں دے دیا۔ رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے سب کچھ کر سکیں اور اس مال کو اپنے سے بہتر نہ جانیں، چونکہ انسان جب اپنے پاس موجود دنیا داری کے سارے اسباب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہیں تو پھر وہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج ایک آیت پڑھی ہے، ڈاکٹر شاہد صاحب نے اس کا ترجمہ بتایا، اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ وہ آیت جو ہے نا وہ متقی کی نشانیاں ہیں کہ متقی کون ہے۔ تو متقی کے جو 4-5 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرنے والے، دوسروں کو معاف کر دینے والے، غصے کو پی جانے والے، اگر غلطی سرزد ہو تو رب کی طرف رجوع کرنے والے، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اسی کو متقی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے یہ رب کا حکم تو بجائے لایا جا سکتا ہے، حج کرنے سے حکم تو پورا ہو گیا، لیکن رب کریم نے ہمیں انسانوں کے بیچ بھیجا ہے، ہمیں انسانوں کے بیچ رہ کر رب کریم کے بندوں کا خیال کرنا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے بندوں کا خیال کرنے، دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں سب کو صحت عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے اچھا اور خیر بنائے ہمیں۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ وارث بھائی، ہمیشہ سے بریلینٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ خوش رہیں۔ آپ تو ویسے بھی استاد ہیں، ساری زندگی آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش قبول کرے، اور جو ہمارے پاس ہماری محفل میں آپ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ بنائے رکھے۔ بہت شکریہ، ہمیشہ خوش رہیں۔ جی شکیل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔